جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اہل مدارس کے نام بہت ہی اہم خط لکھا ہے، وہ خط میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محتممین اور اساتذہ مدارس دینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خادم کی حیثیت سے آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ حضرات کو اپنے اپنے مدارس میں دین اور علوم دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور آپ نامساعد حالات کے باوجود اور جس اخلاص کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ قابل تشکر اور قابل مبارکباد ہے۔ البتہ تذکیر کے طور پر چند امور عرض کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے رضائے کامل کے مطابق یہ خدمت انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم سامعین، پہلی بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ مدارس دینیہ کی خدمت جہاں بہت بڑی نعمت اور باعث اجر ہے، وہاں یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے راستے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنے کے لیے جہاں اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اس سے زیادہ رجوع الی اللہ کا اہتمام ان مدارس کی روح ہے۔ دوسری بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ مدارس کے انتظامی امور کے ساتھ طلبہ کو اس حقیقت کی بار بار تلقین ہونی چاہیے کہ علم دین اپنا کوئی دوسرا رقیب برداشت نہیں کرتا۔ حصول علم کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر علم ہی کے حوالے کرنا چاہیے، لہٰذا طلبہ اپنی پوری توجہ مطالعے، تکرار اور ہمتن متوجہ ہو کر سبق سننے اور سمجھنے کی طرف مرکوز رکھے، اور جب تک کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے اس وقت تک ایک طالب علم کو چین نہیں آنا چاہیے۔ غیر ضروری ملاقاتیں، مجلس آرائیاں اور موبائل کا بے جا استعمال طالب علم کے لیے زہر ہے، اس سے مکمل اجتناب کا نظم بنایا جائے۔ اساتذہ کرام بھی در حقیقت طالب علم ہی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تمام امور ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو اپنی روحانی اولاد سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت محبت اور خلوص کے ساتھ کرے۔ جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کا اور جس فن کی وہ کتاب ہے اس کا بنظر غائر مطالعہ فرمائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی اشکال ہو تو اس کے بارے میں دوسرے اساتذہ سے پوچھنے میں کوئی عار محسوس نہ فرمائیں، اور مطالعہ اتنا مکمل ہو کہ اس کے تمام گوشے ذہن نشین ہو چکے ہوں۔ نیز مطالعے ہی کے وقت اس پر بھی غور کیا جائے کہ یہ بات طلبہ کو کتنی اور کس انداز سے سمجھائی جائے اور وہ ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ہو۔ حتی الامکان مشکل مسائل کو بھی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرے، اور مختلف طلبہ سے سوال کر کے یہ اطمینان کر لے کہ وہ بات پوری طرح سمجھ گئے ہیں یا نہیں۔ اپنے ذاتی علم کے لیے فن کی شروح اور دیگر کتب کو بھی مطالعے میں رکھے، چاہے اس خاص سبق میں وہ بیان کرنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ چوتھی بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ صرف اور نحو کی تمرین اور اجرا پر کتاب حل کرنے سے زیادہ زور دے، اور طالب علم کے عبارت پڑھتے وقت اس کی ہر غلطی پر ٹوک کر قواعد کی روشنی میں اسے صحیح کروانے کی کوشش کی جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ طلبہ کو مطالعے کے دوران عربی حواشی یا عربی شروح سے استفادے کی عادت ڈالے۔ اردو شروح حواشی کی اتنی ہمت شکنی کی جائے کہ طلبہ اس کو ایک بدنامی کی وجہ سمجھے۔ آج کل اردو شرح اور تقاریر نے طلبہ کی اصل ماخذ تک پہنچنے کی استعداد بہت کمزور کر رکھی ہے، اس لیے عربی کتب کی مراجعت کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ چھٹی بات یہ فرمائی کہ تعلیم کے ساتھ طلبہ کی دینی اور اخلاقی تربیت کو اپنا فرض سمجھے، ان کو نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے پر زور دیں، اور جہاں غفلت ہو اس پر مناسب کی جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مزید فرماتے ہیں، ساتویں بات یہ ہے کہ طلبہ کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر ان کی زبان پر رہے، اور اس کے لیے خود اساتذہ اور محتمیم اس پر عمل فرما کر ایک مثال طلبہ کے سامنے پیش کرے۔ خاص طور پر تیسرے کلمے اور درود شریف کی کثرت کی جائے۔ محترم سامعین، آٹھویں بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا سرچشمہ اس دور میں اکابر علماء دیوبند کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ ہے، جس سے طلبہ میں تزکیہ نفس کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔
لہٰذا مدرسے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اکابر علماء دیوبند کی سوانح یا ملفوظات کسی متعین وقت مثلا فجر یا عصر کے بعد اجتماعی طور پر پڑھے جائیں، خواہ 10 منٹ کے لیے ہو، بالخصوص مندرجہ ذیل کتب الترتیب۔ نمبر 1، آپ بیتی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا، سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الرشید حضرت گنگوہی کے سوانح مولانا میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حیات شیخ الہند حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اشرف السوانح حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تذکرۃ الخلیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح۔ نقش حیات شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ معارف مدنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور تزکیتی سوانح مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تجلیات عثمانی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف کا تذکرہ مولانا انوار الحسن شیرکوٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مجالس حکیم الامہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اکابر علماء دیوبند کے خطبات مثلا خطبات حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کتابوں کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر اجتماعی طور پر ان کا استیعاب مشکل ہو تو کم از کم ان کے اصلاحی منتخبات کوئی استاد بیان فرما دے اور طلبہ کو ان کے مطالعے کی ترغیب دے، اور اس غرض کے لیے کسی مدرسے کا کتب خانہ ان کتب کے متعدد نسخوں سے خالی نہ رہے۔ 9 نمبر یہ کہ مدرسے میں اتباع سنت کا خصوصی اہتمام کیا جائے، عبادات کے علاوہ صفائی ستھرائی، خوش اخلاقی، جھگڑوں سے اجتناب، تواضع، حلم اور بردباری، استغناء اور خودداری، ہمدردی اور خیرخواہی جو اعلیٰ درجے کی سنتیں ہیں، ان کی اہمیت طلبہ کے ذہن نشین کی جائے اور اس سلسلے میں ان کی غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ نمبر 10 یہ کہ نظم و ضبط بھی دین اور سنت کا اہم مطالبہ ہے، لہٰذا ہر موقع پر طلبہ کو ایک غیر منظم شکل دینے سے ہر قدم پر روکا جائے اور نماز کے علاوہ بھی سب بندی کی مشق کرائی جائے۔ اسلامی معاشرت کے اس بنیادی اصول کو ان کی طبعی اصول بنانے کے خاص کوشش کی جائے، اس حدیث کی خلاف ورزی کو کسی قیمت برداشت نہ کیا جائے۔ نمبر 12 طلبہ کے ذہن میں اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پیوست کی جائے اور یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر عموماً انسان سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ محترم سامعین، اہل مدارس کے محتمین اساتذہ کرام، یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ آپ لوگ سکرین پر وہ تحریر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے تمام ساتھیوں اور گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اس بہترین اقوال پر عمل کیا جائے۔ اگر اس اقوال پر ہر مدرسے نے عمل کرنا شروع کیا تو ہمارے مدرسے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا۔